آزادی کے ہر شخص کے نزدیک مختلف معنی ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ شخصیات اصل اچیورز ہیں جو دوسروں کی آزادی کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ I mean, the female, she has achieved so much in this country. I mean, everything is to her credit. Today's episode is especially for the motivation of those youth out there who want to be lawyers, who want to turn into, very powerful activists out there. So please welcome on board Asma Jahangir Saiba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, boss. Thank you very much. Thank you so much for honoring us with your time No, not today. at all. We knew it was a very busy day for you. Well, every day is a busy day for anyone who's Indeed. professional like you. Thank you so much. آزادی کے معنی آپ کے نزدیک کیا رہے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک؟ Has there been any change in your understanding being in this society? ظاہر ہے چینجز تو ہمیشہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ آزادی صرف سیاسی آزادیاں ہوتی ہیں، پھر ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اکنامک آزادی، سوشل کلچرل آزادی۔ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی حق ہے کہ ہم اچھے انوائرمنٹ میں رہیں، ہمیں سہولت ہو، طبی سہولت ہو۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جب معاشرہ جو ہے وہ سویلائزڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آزادی جو ہے یا لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھے نا، تو وہ پھر ایک امبیلنس ہو جاتا ہے۔ سو دس ہیز ٹو گو ٹوگیدر۔ اب مثلاً پہلے ہم صرف سیاسی قیدیوں کی بات کرتے تھے، صحیح، پھر ہمیں سمجھ آئی کہ قیدی تو قیدی ہوتا ہے، ہر قیدی کی بات ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ ہر انسان جو ہے اس کو جب آپ ایکیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے یہ کام غلط کیا ہے، تو اس کو ایک حق ہے اپنی ڈیفنس کا۔ ٹھیک ہے، اور ایک وکیل ہونے کے ناطے میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا کہ یہ ایک بڑی بنیادی حق ہے، مگر یہ ہماری کئی دفعہ عدالتیں بھی نہیں سمجھتی ہیں۔ کیونکہ جب پہلے ہم نے پریکٹس شروع کی تو بہت سارے ججوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کن آوارہ عورتوں کی ڈیفنس میں آتی ہیں، کیونکہ تب بہت ساری عورتیں حدود آرڈیننس میں جنرل پرسیپشن، کیونکہ یہ جو ایک اسٹیریوٹائپ آپ کہتے ہیں نا، عورت کے ساتھ بھی یہاں پہ بہت بڑا اسٹیریوٹائپ تھا۔ جو عورت کام کرتی ہے اس میں کوئی نقص ہوتا ہے، ایک عورت ہنسی تو پھنسی، صحیح، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ایبسولوٹلی، تو یہ جو پرسیپشنز اور اسٹیریوٹائپ ہے اس کو توڑنے میں بہت عرصہ لگا۔ Nobody knows Asma Jahangir as a child, and today on this platform we would like to know that how did you achieve what you have today, and how did you become the person you are today? تو اس کے لیے تھوڑا سا بلکہ کافی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا ہمیں۔ How were you as a child? Troublemaker as a child. Okay, so you had this rebelliousness in you. I had rebelliousness, which everybody will tell you. ٹھیک ہے، I mean some in more positive ways. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو نیگیٹیولی بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہر ریبیلین تو صحیح نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، مگر ریبیلین ضرور تھی، ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی، وہ بھی ابھی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، امیزنگلی، کیونکہ مجھے یہ عجیب کوفت ہوتی کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کیوں نہیں کیا جائے گا۔ صحیح، مگر ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایورژن، اگر اپنے سامنے کسی کو دیکھ رہے ہو انجسٹس کرتے ہوئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طریقے سے کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ ایک اپنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مثلا میرے والد بہت جیل میں جاتے تھے، پولیٹیکل قیدی تھے، میری والدہ اسی میں لگی رہتی تھیں، کانسٹنٹلی ان کو پریشانی رہتی تھی۔ سو ہم بچوں نے بھی براٹ آور سیلوز اپ ان اے سینس، بٹ اٹ واز آلسو ایک فیملی ایسی تھی جس کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ What did your parents encourage? اس وقت کیا آپ کو انکریج کرتے تھے؟ والدین کی کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں یہ آج کل کے والدین نہیں تھے، جیسے ہم اپنے بچوں سے ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، ہم سے کبھی نہیں پوچھی جاتی تھی، اور ہماری زندگی میں سب کی انٹرفیئرنس بھی ہوتی تھی، ماموں سے لے کے خالوں سے لے کے سب کی ہوتی تھی۔ صحیح، اور ہمیں کوئی بٹھا کے نہیں پوچھتا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ پوچھتے تھے کہ رپورٹ آئی ہے، پاس ہو گئی یا فیل ہو گئے، اور جب فیل بھی ہو جاتے تھے تو بس کہہ دیتے فٹے منہ، اور بس معاملہ ختم ہو جاتا تھا، آگے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے لڑکوں کو بلکہ پوچھا جاتا تھا کہ بھائی ان کے اوپر پریشر تھا، ہمارے پر کوئی پریشر نہیں تھا، پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، شادی ہونی ہے جا کے اینڈ پر، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی پریشر نہیں تھا کہ شادی کرو، کرنی کرو، نہیں کرنی نہ کرو۔
آج کل کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج کل میرے بچے مجھے کہتے ہیں، اور شاید صحیح کہتے ہوں گے، کہ آپ ایک نہایت کنٹرولنگ مدر ہیں. وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں لیٹ گو. اچھا. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ میں کنٹرولنگ نہیں ہوں، شاید میں غلط سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں میں انٹرسٹ لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. مطلب مجھے یہ پتہ ہوگا کہ جہاں میرا بیٹا کام کرتا ہے اس کو کیا مسائل ہیں موٹے موٹے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے پیرنٹس کو جا کے اپنے مسائل بتاتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ فرینکنیس جو تھی یا وہ فری کمیونیکیشن جس کو کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی سی کم تھی اس وقت، یا تھوڑی سی؟ نہیں، I can't say that because I've had a lot of frankness with my mother and my father as well. مگر یہ تھا کہ ایک طرح سے یہ نہیں تھا کہ ہم ایک ایک چیز جو ہے وہ ہم سے پوچھیں یا ہم انہیں بتائیں. صحیح.